بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ اکبر۔ اب اس کا ظہور ہونے والا تھا جس کی آمد نے عالم کا رنگ بدل دینا تھا۔ یہ وہ ہستی تشریف لانے والی تھی جس کی وجہ سے پوری کائنات بنائی گئی۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ میلاد کیوں مناتے ہو؟ ارے جس کے لیے پوری کائنات تخلیق ہوئی ہے، جو وجہ تخلیق کائنات ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہی بلکہ اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں فرمایا، اے محبوب، اگر میں تمہیں نہیں بناتا تو یہ کائنات بھی نہ بناتا، یہ چاند بھی نہ ہوتا، یہ سورج بھی نہ ہوتا، نہ آسمان، نہ جنت، اور نہ میں ہوتا اور نہ تم ہوتے۔ یعنی ہم اور آپ دنیا میں اس کی وجہ سے آئے ہیں۔ جب اس محبوب کی ولادت کا وقت قریب آیا تو دنیا کا رنگ بدل گیا، پوری کائنات کو پیغام دیا جانے لگا۔ چنانچہ ولادت سے 55 دن پہلے مکہ مکرمہ میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کے بعد سب نے کہا، اب کعبہ والوں کو کوئی نہیں ہرا سکتا، یہ کعبہ کا محافظ آنے والا ہے۔ اب وہ ہستی آنے والی ہے جو کعبہ کو عزت بخشے گی اور اسے بتوں سے پاک کر کے طواف کو تقدس کرے گی۔ جیسے کہتے ہیں نئی حکومت کا نیا سکہ چلتا ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد نے کائنات کا رنگ بدل دیا۔ پھر آیا وہ بابرکت دن 12 ربیع الاول، پیر کی صبح صادق کا وقت، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں دنیا میں تشریف لائے۔ ہر طرف خوشی کا سما تھا، نور کی بارش برس رہی تھی۔ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جب میرے محبوب کی ولادت کا وقت آیا تو میرے جسم میں ایسا نور نکلا کہ میں نے شام اور روم کے محل دیکھ لیے۔ میں نے دیکھا کہ مشرق میں ایک جھنڈا نصب ہوا، مغرب میں ایک جھنڈا نصب ہوا اور کعبہ کی چھت پر ایک جھنڈا نصب ہوا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ادا نرالی تھی۔ آپ عام بچوں کی طرح نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدائشی طور پر مختون ختنہ شدہ تھے۔ ناف کٹی ہوئی تھی، خوشبوؤں سے مہکے ہوئے، غسل کیے ہوئے دنیا میں تشریف لائے۔ جیسے ہی دنیا میں تشریف لائے فوراً سجدے میں گر گئے اور زبان سے یہ الفاظ نکلے، رب ہب لی امتی، اے میرے رب میری امت کو بخش دے۔ سوچئے کیسا آقا ہے کہ دنیا میں آتے ہی امت کو یاد فرمایا۔ عرب میں رواج تھا کہ نومولود بچوں کو گاؤں لے جایا جاتا تھا، وہاں کی صاف فضا اور خالص زبان بچوں کو نصیب ہو۔ اس دوران بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ مکرمہ آئیں۔ وہ خود غریب تھی، کمزور تھی، ان کے پاس دودھ بھی کم تھا۔ بہت سی دائیاں آئیں اور مکہ کے مالدار گھروں کے بچے لے گئیں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی نے نہ لیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ولادت سے پہلے ہو گیا تھا۔ لوگوں نے سوچا والد نہیں تو تحفے اور انعامات نہیں ملیں گے۔ بی بی حلیمہ فرماتی ہیں، میں سوچتی رہی کہ خالی واپس نہ جاؤں، پھر میں نے دیکھا کہ ایک بچہ ہے، چاند جیسا چہرہ، نورانی صورت، مسکراتا ہوا۔ دل میں جگہ بن گئی اور میں نے سوچا کہ اس بچے کو لے لیتی ہوں۔ جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں لیا، میرا دودھ بڑھ گیا، میری بکریوں کے تھن بھر گئے، میرا اپنا بچہ بھی سیر ہو گیا۔ واپسی کے سفر میں جو میری اونٹنی سب سے کمزور اور پیچھے رہتی تھی وہ سب سے آگے نکل گئی۔ قافلے والے حیران رہ گئے اور پوچھنے لگے، حلیمہ یہ کیا ہوا؟ جب گاؤں پہنچے تو رات بھر میری جھونپڑی سے نور نکلتا رہا۔ لوگوں نے پوچھا، کیا چراغ جلایا تھا؟ میں نے کہا نہیں، یہ بچہ ہی ایسا ہے کہ اس کے چہرے سے نور نکلتا رہا ہے۔ بی بی حلیمہ کی بکریاں سب سے زیادہ موٹی تازہ ہونے لگی۔ دوسرے لوگ اپنی بکریاں بھی ساتھ بھیجتے، لیکن برکت صرف حلیمہ کی بکریوں میں ہی تھی۔ بی بی حلیمہ سب کو کہتی پھرتی تھی، میرے گھر میں خیر الورا آ گئی ہیں، اب میرا مقدر بلند ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ،
یہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اور بچپن کی بابرکت واقعات۔